بسم اللہ۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میری طرف سے آپ کو سب سے پہلے مبارک رمضان شریف کی، پھر مبارک روزے رکھنے کی، پھر مبارک تراویحیں پڑھنے کی، پھر مبارک کلام پاک پورا رمضان شریف میں سننے کی اور کلام پاک پڑھنے کی، اور پھر عید کی۔ تو میرے پیارے سامعین، اگر آپ نے روزہ رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، کلام پاک پورا پڑھا ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ عید منائیں۔ اور اگر آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا تو اس عید کی خوشی کے موقع پر روئیں تھوڑی سی دیر کہ کتنا موقع ملا اور آپ نے ضائع کر دیا۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص کے ناک مٹی میں مل جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اس نے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا اپنے پیارے امت کے، اپنے پیارے نبی کی امت کے لیے کہ بہانہ آؤ، کون ہے جو بخشش مانگتا ہے، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، کون ہے جو میرے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ لمحہ لمحہ رحمتیں اور رحمتوں کی بارش۔ اور اگر آپ نے اس رمضان شریف میں ایک چیز کا احساس کر لیا اور وہ احساس ہے بھوک کا۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب قربان کی عید پر میں نے گوشت دیا ایک اپنے ملازم کو، تو اس نے بڑی حسرت سے ایک بات کی۔ اس نے کہا، ناصر صاحب، ہم چھوٹا گوشت صرف بڑی عید پہ کھاتے ہیں، آپ ان لوگوں کا اور ان لوگوں کی بھوک کا سوچیں۔ رمضان شریف صرف آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ وہ لوگ جن کو روٹی نہیں ملتی، یہ بھوک جو تمہیں لگی ہوئی ہے، یہ اس سے زیادہ بھوک ان کو ہوتی ہے، یہ پیاس جو تم کو لگی اس سے زیادہ پیاس ان کو ہوتی ہے۔ ان کی بھوک اور پیاس کا اگر احساس لے کر آپ نے رمضان گزارا ہے، اگر آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اگر آپ نے کسی بھوکے کے گھر میں راشن ڈال دیا، تو پھر آپ عید کے ساتھ جشن بھی منائیں۔ اصل عید اسی کی ہے جس نے اس غربت کو، اس بھوک کو محسوس کیا اور عمل کرتے ہوئے بھوکوں کو اور غریبوں کو راشن دیا، پیسے دیے، کپڑے دیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو میری طرف سے آپ کو سلوٹ بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔